ابھی چند روز پہلے اگست 2026 کے مہینے میں یورپ میں سولر ایکلپس ہوا، سورج گرہن۔ سورج گرہن اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن میجر سولر ایکلپس کہ جس میں سورج کا بہت بڑا حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے، وہ کافی عرصے بعد ہوتا ہے۔ اور یورپ کے کچھ ممالک میں جس طرح کہ اسپین میں تو 100% سولر ایکلپس ہوا کہ پورا کا پورا سورج چاند کے پیچھے چھپ گیا، جبکہ باقی ملکوں میں جس طرح یو کے اور آئرلینڈ میں پارشل سولر ایکلپس ہوا کہ جس میں پورا سورج تو نہیں چھپا، لیکن پھر بھی وہ میجر سولر ایکلپس تھا کہ 90% سے زیادہ سورج چاند کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک بڑی حیران کن بات میرے تجربے میں آئی کہ آج کی اس انفارمیشن ایج میں اور یورپ جیسے ممالک میں بھی بہت سے لوگوں میں آج بھی سورج گرہن کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ غلط فہمیاں بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ غلط فہمیاں جو کہ صدیوں پرانے توہمات کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور دوسری غلط فہمیاں وہ کہ جو سائنس کے ادھورے علم کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ سورج گرہن سے متعلق بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے کی تعلیمات تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دیں۔ 10ویں صدی ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو بائی چانس اسی دن سولر ایکلپس تھا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ سورج چھپ رہا ہے، سورج کو گرہن لگ رہا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم پر سورج کو بھی گرہن لگ گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ وہ کہتا بالکل دیکھیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے اس غم پر سورج اور چاند بھی وہ بھی غم منا رہے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے، انہوں نے اس غلط فہمی کو بغیر دیر کیے فوراً دور کرنے کی تعلیم دی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن آلود نہیں ہوتے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توہمات سے نکل کر اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن بعض معاشروں میں آج بھی اس بات پر یقین رکھا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے کچھ سپر نیچرل قسم کے اثرات انسانی زندگیوں پر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حاملہ خواتین کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ سورج گرہن کو دیکھ لیں تو بچے میں ایک ڈیفیکٹ پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ بچے کٹے ہوئے ہونٹ کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں، جسے کلیفٹ پیلٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے توہمات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم سائنس کی طرف۔ سائنسی حلقے بڑی تاکید کرتے ہیں کہ سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے آنکھوں کو ایک ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ جس سے اندھا پن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف دیکھنا اس لیے منع نہیں کیا جاتا کہ گرہن میں کچھ خاص ایسی خاصیت ہوتی ہے جو آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کو دیکھنا عام حالات میں یا گرہن کے دوران دونوں وقتوں میں ایک جیسا خطرناک ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عام حالات میں سورج کی طرف کوئی بغور دیکھتا نہیں، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سورج کو بالکل ڈائریکٹ براہ راست غور سے دیکھنا شروع کرے۔ لیکن گرہن کے دوران چونکہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ بھئی دیکھیں سورج چھپ رہا ہے، چاند سورج کے آگے آ رہا ہے، تو ایک تجسس بڑھتا ہے، ایک دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے۔ تو اس دوران لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سورج کی طرف براہ راست دیکھیں کہ کیسے گرہن لگ رہا ہے، کیسے سورج اور چاند آپس میں موو کر رہے ہیں۔ تو اس تجسس کی وجہ سے، سولر ایکلپس کو دیکھنے کے شوق کی وجہ سے سورج کو براہ راست دیکھنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اب چاہے سولر ایکلپس ہو یا نہ ہو، سورج کو دیکھنا گرہن کے دوران یا اس کے بغیر بھی
وہ ایک ہی طرح کا خطرناک ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ہماری آنکھ کے پردے کو، جسے ریٹنا کہتے ہیں، اسے بنیادی طور پر جلا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بچپن میں وہ ایک جو میگنیفائنگ گلاس ہوتا تھا، جو کنویکس لینس جسے کہتے ہیں، اسے ہم محدب عدسہ بھی کہتے تھے، اور اسے آتشی شیشہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس کے ذریعے کیا ہوتا تھا کہ ہم وہ کاغذ کے سامنے رکھتے تھے، اور سورج کی شعائیں جب اس میں سے گزرتی تھیں تو جو کنویکس لینس ہوتا ہے وہ سورج کی شعاؤں کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے۔ تو وہ تمام شعائیں جب ایک نقطے پر اکٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ہیٹ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس پیپر کو، اس کاغذ کو، یا کوئی سوکھا پتا ہوتا تھا یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تھی تو اسے آگ لگ جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے ہم اس میگنیفائنگ گلاس کو آتشی شیشہ بھی کہتے تھے کہ یہ آگ لگانے والا شیشہ ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں بھی بالکل ایسا ہی ایک لینز موجود ہے جو سورج کی شعاؤں کو ہمارے ریٹنا پر مرکوز کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی کھلی آنکھوں سے سورج کی طرف دیکھیں، چاہے گرہن ہو یا نہ ہو، سورج کا چاہے تھوڑا سا بھی حصہ ہمیں نظر آ رہا ہو، تو جب وہ ڈائریکٹ سورج کی شعائیں ہمارے لینز میں سے گزرتی ہیں تو وہ آنکھ کے پردے کے اس سینٹرل پوائنٹ پر وہ مرکوز ہوتی ہیں، اور اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بھی براہ راست سورج کو دیکھتے رہیں تو وہ ہماری آنکھ کے پردے کو اسی طرح جلا سکتی ہیں کہ جس طرح ہم اس میگنیفائنگ گلاس سے کاغذ کو جلایا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو ہمارا ریٹنا ہوتا ہے، جو پردہ ہوتا ہے آنکھ کا، اس میں پین سینسرز نہیں ہوتے، یعنی اس میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر سورج کی شعاؤں سے ہمارا ریٹنا اگر جل بھی رہا ہو تو ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی درد نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر کچھ ہی دیر کے بعد ہماری ویژن، ہماری جو نگاہ، جو نظر ہوتی ہے، اس میں خرابی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک دھبا سا بنتا ہے، اور بعض اوقات اگر ہم زیادہ دیر دیکھتے رہیں تو ٹوٹل بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ سورج گرہن یقیناً خطرناک ہے، اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اس لیے خطرناک نہیں کہ وہ سورج گرہن ہے، بلکہ اس لیے خطرناک ہے کہ وہ سورج ہے، اور سورج کی طرف دیکھنا چاہے گرہن ہو یا گرہن نہ ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسا خطرناک ہے۔ تو سورج گرہن کے دوران کچھ ایسے ایکسٹرا آرڈینری اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں کہ جیسے ہم کھڑکیاں بند کر دیں، گھروں میں بند ہو جائیں، ہم بالکل باہر نکلیں ہی نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا کہیں غلطی سے ہی سورج پر نظر نہ پڑ جائے۔ ہم عام حالات میں بھی جب ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات سورج ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک گلینس کی طرح نظر وہاں سے گھوم جاتی ہے۔ خطرہ اس میں ہے کہ جب ہم براہ راست دانستہ طور پر سورج کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر سورج کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا خطرہ سورج گرہن اور سورج گرہن کے علاوہ دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہے۔ اکثر بچوں کو بھی باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس منع کرنے کی اگر وجہ یہ ہو کہ بچوں کو اگر پتہ ہو کہ سورج گرہن ہونا ہے اور ان میں تجسس تو ہو سکتا ہے وہ دانستہ سورج کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ اس سے تو خطرہ ہے، اس سے بچوں کو بچانا چاہیے، لیکن اکثر بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ باہر کھیلتے رہتے ہیں سورج گرہن کے دوران بھی، اور اگر ایون کہ تھوڑی سی روشنی میں کمی بھی آئے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے سورج کے سامنے بادل آ گئے، اور وہ سورج کو بغور نہیں دیکھتے۔ بہرحال بچوں کے معاملے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کو کسی توہم پرستی یا غلط سائنسی نقطہ نظر کی بنیاد پر نہیں اپنانا چاہیے کہ جیسے سورج گرہن کے دوران اگر بچے باہر نکلے تو کچھ ہو جائے گا شاید۔ تو بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ساتھ ہی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم یہ بھی دی کہ جب اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھو، ان کے معجزوں کو دیکھو کہ جس طرح گرہن ہے، تو اس دوران دعا کریں، تکبیر پڑھیں، نماز پڑھیں، بلکہ سورج گرہن کے دوران تو ایک خاص طرح کی نماز کی تعلیم بھی دی گئی ہے جسے صلاۃ الکسوف کہتے ہیں۔ یہ عام نماز سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے کہ ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع ہوتے ہیں اور 2 سجدے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر دوسری رکعت بھی، اور اس میں زیادہ لمبی تلاوت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اسلام کی تعلیم سورج گرہن کے دوران بڑی بیلنسڈ ہے کہ ایک تو اس سے کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس میں کوئی توہمات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ اسے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس دوران جب اللہ کی شان ہمارے سامنے واضح ہونے لگتی ہے تو اللہ سے زیادہ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، تکبیر کہیں، نماز پڑھیں۔ اور اگر ہم ان نشانیوں کو بغور دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں، نہ اسلام میں نہ سائنسی طور پر، لیکن سائنسی طور پر اسے دیکھنے کے لیے کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ سورج گرہن کا نظارہ کرنا کہ جس میں ہم دیکھیں کہ سورج ہے، اس کے سامنے چاند آ رہا ہے اور چاند آہستہ آہستہ سورج کو چھپا رہا ہے، اور پھر اسپیشلی جو کمپلیٹ سورج گرہن ہوتا ہے کہ جس میں پورا کا پورا سورج بالکل چھپ جاتا ہے اور ایک صرف ہالہ سا اس کے ارد گرد نظر آتا ہے، یہ بڑا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جس میں اللہ کی نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے واضح طور پر نظر آتی ہیں، لیکن اسے دیکھنے کے لیے خاص چشمے بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر سورج گرہن کو دیکھنے کا شوق ہو تو وہ خاص چشمہ لینا چاہیے، اور وہ عام چشمے نہیں ہوتے کہ جیسے بعض لوگ سمجھیں کہ جو گہرے رنگ کے دھوپ کے چشمے ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یا جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ایکس رے فلم ہے ڈارک سی، اس کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ احتیاطیں ناکافی ہیں، یہ آنکھوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے کے لیے مستند سرٹیفائیڈ چشمے بنائے جاتے ہیں جن کے اوپر ایک خاص نمبر درج ہوتا ہے، ISO 12312-2۔ صرف ایسے چشموں کے ذریعے سورج کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ سورج گرہن کے بارے میں توہمات کو دور کریں، اور اگر کوئی سائنسی لحاظ سے غلط فہمیاں ہیں تو انہیں بھی درست کریں۔ سورج گرہن کوئی خوف کھانے کی چیز نہیں، کوئی ڈرنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی ایک چیز ہے۔ اس میں غیر ضروری احتیاطیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جو ضروری احتیاطیں ہیں ان پر بھی کوئی کمپرومائز نہ کریں، ان کا خاص خیال رکھیں، اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے، اور خاص طور پر بچوں کے لیے بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی شان کی نشانیوں کے اس خاص وقت میں دعا اور عبادت کو ہرگز نہ بھولیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔